ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان سے تعلق رکھنے والے ماہر لسانیات میں ڈاکٹر شوکت سبزواری، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی اور ڈاکٹر سہیل بخاری شامل ہیں۔ پاکستان میں اردو لسانیات کی روایات کو مستحکم کرنے میں ان کی تخلیقات اہمیت کی حامل ہیں۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اردو کے ارتقاء کو علمی اور سائنسی بنیادوں کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی ابتدائی دو کتابیں اردو زبان کا ارتقاء 1954 اور داستان زبان اردو 1951 اردو کے محاذ کی تلاش کے اعتبار سے دلچسپی کا باعث ہیں۔ پہلی کتاب میں جہاں اردو زبان کا رشتہ پالی زبان سے جوڑتے ہیں، وہیں دوسری کتاب میں کھڑی بولی اور ہندوستانی کو ایک ہی زبان تصور کرتے ہیں اور اردو کو اس کی ادبی شکل مانتے ہیں۔ ان دونوں نظریوں پر غور کریں تو پہلی کتاب کے مقابلے میں دوسری کتاب میں ان کا لسانی شعور پختہ نظر آتا ہے، مگر جدید لسانی تحقیق کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔ شوکت سبزواری تاریخی لسانیات کے مقابلے میں توضیحی لسانیات کے ماہر نظر آتے ہیں، اگرچہ صوتیات کے موضوع پر ان کی تحریریں مضامین کی صورت میں ہی ہیں، مگر ان مضامین کی اہمیت لسانیات کی کسی بھی مستند کتاب سے کم نہیں ہے۔ ان کے مضامین اردو کے صوتیاتی مطالعے کو فروغ دینے میں نہایت معاون ثابت ہوئے ہیں۔ اردو لسانیات کی تاریخ میں سہیل بخاری کے کارنامے بھی لائق تحسین ہیں، مگر اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء کے متعلق ان کے نظریات متضاد اور غیر منطقی ہیں، جنہیں مرزا خلیل احمد بیگ نظریات نہیں مفروضات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اپنی تصنیف میں ایک جگہ وہ اردو کو ہندی آریائی ماننے سے انکار کرتے ہیں تو دوسری جگہ اردو کا رشتہ کھڑی بولی سے جوڑتے ہیں۔ کبھی اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ کو بتاتے ہیں تو کبھی اردو کی مماثلت مراٹھی زبان سے کرتے ہیں اور اردو کو دراوڑی زبان ثابت کرنے میں اپنی قوت صرف کرتے ہیں۔ اردو کے آغاز اور ارتقاء کے نظریوں سے قطع نظر ان کی تمام لسانیاتی تصانیف لسانیات کے مطالعے کے سائنسی طرز کو اساس بنا کر لکھی گئی ہیں۔ رسم الخط، تشکیلات، معنیات اور صوتیات۔ تشکیلات سے مراد مارفیمیات ہے، سرپی سے کہتے ہیں، کو موضوع بنا کر لکھی گئی ہیں۔ ان کی تمام کتابوں کو جدید لسانیات کی رہنما کتابوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے زبان کے اشتراک کا مطالعہ کیا۔ اردو کے ترکی زبان سے رشتے کی تلاش اور دونوں زبانوں میں تعلق قائم کرنے کے ضمن میں ان کے مضامین بے حد اہم ہیں۔ انہوں نے ترکی اور اردو کے مشترک عناصر کی نشاندہی کا کام بڑی اورکریزی سے کیا ہے۔ ان کی پہلی لسانی تصنیف ادب و لسانیات 1970 میں لکھی گئی، جو کئی اہم لسانی مضامین کا مجموعہ ہے، جن میں اردو کی توضیح جدید لسانیات کی روشنی میں کی گئی ہے۔ لسانیات اور جامع القواعد بھی آپ کی لسانی تصنیف کا حصہ ہیں۔ انجمن شیلز کی اردو قواعد کا ترجمہ بنیادی اردو کے نام سے اور روزمرہ کے الفاظ کی ایک جامع لغت کی تدوین بھی آپ کے لسانی کارنامے ہیں۔ اردو زبان کی تاریخ لکھنے والوں میں ایک اور اہم نام پروفیسر اختر اورینوی کا ہے۔ آپ کی کتاب بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء 1957 میں منظر عام پر آئی۔ اختر اورینوی نے باضابطہ لسانیات کی تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی لسانیات کے موضوع پر انہوں نے مسلسل منہمک ہو کر کام کیا، مگر بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء کے ابتدائی دو ابواب اور چند لسانی مضامین ان کے پختہ لسانی شعور کا مظہر ہیں۔ 1956 میں پروفیسر عبدالقادر سروری کی کتاب زبان اور علم زبان منظر عام پر آئی، جس میں اردو میں عمومی یا عام لسانیات پر بحث کی گئی ہے۔ اگرچہ محققین اس کتاب کو جدید لسانی تحقیق کے اعتبار سے عام لسانیات کی فرسودہ کتاب مانتے ہیں، مگر اس کتاب کی تاریخی اہمیت سے کسی کو انکار بھی نہیں۔ اس کتاب کے آخری حصے میں شامل لسانیاتی اصطلاحات کا قابل غور ہیں۔ سروری صاحب کثیر اللسان عالم تھے۔ انہوں نے اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبان پر یکساں عبور حاصل تھا۔ انہوں نے جس طرح ہندی، انگریزی، فارسی اور عربی زبان کی مدد سے اصطلاحات وضع کیے ہیں، وہ اردو میں بالکل نئے تھے۔ تقریباً 500 لسانیاتی اصطلاحیں اس کتاب کا اختصاص ہیں۔ اردو کے نامور محقق، نقاد اور ماہر زبان پروفیسر گیان چند جین جدید اردو لسانیات کی اس روایت کے امین ہیں، جس کا آغاز محی الدین قادری زور سے ہوتا ہے۔ ان کے اساسی کارناموں نے اردو کی لسانیاتی تحقیق کو وسعت عطا کی۔ جب انہوں نے لسانیاتی تحقیق کے جدید رجحانات اور نئی تحقیق کو سامنے رکھ کر لسانیات کے تمام شعبے کو اپنی تحقیق کا موضوع بناتے ہوئے
1975 میں عام لسانیات جیسی اعلیٰ معیار کی کتابیں لکھی تو مرزا خلیل احمد بیگ نے اسے دنیا کی کسی بھی زبان میں لکھی جانے والی عام لسانیات کے موضوع پر تحقیق کی گئی کتابوں کے مد مقابل رکھی جانے والی کتاب کہا ہے۔ ان کے لسانی مضامین پر مشتمل کتاب لسانی مطالعہ 1973 میں شائع ہوئی۔ لسانی مطالعہ کی افادیت، زبان اور علم، زبان کی تعریف اور تاریخ، صوتیات، رسم الخط، الفاظیات، لفظیات اور معنیات کو موضوع تحقیق بنا کر لکھے گئے مضامین۔ لسانیاتی مطالعہ کو ذیل میں کارآمد اور مفید ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر گیان چند جین کے لسانی مضامین کے مجموعے حقائق 1978، ذکر و فکر 1980 اور کوچ 1990 اردو لسانیات کے سرمایہ میں قابل قدر اضافہ ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے اردو کی تعلیم کے لسانیاتی پہلو 1961 میں جب شائع ہوئی تو زبان کی تعلیم کا ایک نیا طریقہ وجود میں آیا۔ کتاب میں انہوں نے لسانیاتی تجزیے کو بنیاد بنا کر تدریس زبان کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ گوپی چند نارنگ نے اصلاح زبان، املا سازی، صوتیات اور معنیات پر بھی مضامین لکھے۔ اس کے علاوہ ان کی دیگر تصانیف میں ادبی تنقید، اسلوبیات، دہلوی اردو کی کارخانداری 1961 اور ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریت 1993 شامل ہے۔ اردو کے لسانیاتی مطالعے کے جدید رجحانات کو فروغ دینے میں ان کا اہم کردار ہے۔ گوپی چند نارنگ کی مذکورہ کتابوں کے علاوہ لسانیات کے موضوع پر کئی اہم مضامین اردو میں لسانیاتی تحقیق کا اہم حصہ ہیں۔ عبدالستار دہلوی، معینی تبسم، اقتدار حسین خان، مرزا خلیل احمد بیگ، علی رفعت قطعیمی اور نصیر احمد خان وغیرہ عہد حاضر کے سب سے معتبر ماہر لسانیات ہیں۔ جدید لسانیات کے تمام رموز و نکات پر قدرت رکھنے والے ان ماہرین نے باقاعدہ لسانیات کی تعلیم حاصل کی اور مستقل طور سے اس شعبۂ علم سے وابستہ رہے۔ پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ نے زبان، اسلوب اور اسلوبیات، اردو زبان کی لسانی تشکیل، لسانی تناظر، اردو زبان کی تاریخ اور لسانی مسائل و مباحث جیسی مستند کتابوں کی تصنیف کی ہے۔ ادب کے لسانیاتی مطالعے پر آپ نے خصوصی توجہ دی۔ 2015 میں آپ کی شائع کردہ کتاب اسلوبیاتی تنقید نظری اور بنیادی تجزیے اسلوبیاتی مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں اسلوبیات کی تعریف اور تشکیل اور توجیہی کے ساتھ لسانیات اور ادب کے رشتے کی نوعیت، اہمیت اور افادیت پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ مرزا خلیل احمد بیگ کا تاریخی، تقابلی، توضیحی، عمومی اور اطلاقی لسانیات عرض کے تمام قدیم اور جدید شعبۂ لسانیات کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ لسانیات کے علم سے انہیں گہرا شوق ہے، جس کا مظہر ان کی متعدد لسانی مضامین اور کتابیں ہیں۔ پروفیسر نصیر احمد خان کا اہم کارنامہ اردو کی بولیوں اور کارخانداری کا عمرانی اور لسانیاتی مطالعہ 1979 میں منظر عام پر آیا، جو آپ کے پی ایچ ڈی مقالے کی توسیعی شکل ہے۔ آپ کی کتاب اردو ساخت کے بنیادی عناصر اردو ساخت کو بنیاد بنا کر لکھی گئی کتابوں کا نمایاں مقام رکھتی ہے۔ ان کی مرتب کردہ لغت جدید ہندی اردو لغت 2008 میں 2 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ جدید لسانیاتی تناظر میں پروفیسر اقتدار حسین کے کارنامے بھی اہم ہیں۔ ان کی کتاب اردو صرف و نحو 1985 اردو قواعد کے حوالے سے جامع کتاب ہے، جس میں اردو صرف و نحو کا توضیحی لسانیات کی روشنی میں تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ 1975 میں ہی ان کی اہم کتاب لسانیات کے بنیادی اصول شائع ہوئی، جو لسانیات کے عمومی مطالعے کی اہم کتاب ہے۔ توضیحی لسانیات سے پروفیسر اقتدار حسین خان کو خاص شوق ہے۔ ان کی کتاب صوتیات اور قومیات 1994 میں خالص سائنسی طرز سے اردو صوتیات اور قومیات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جیسے جیسے علم لسانیات یورپ اور امریکہ میں ترقی کرتا گیا، برصغیر پاک و ہند میں بھی اس طرز پر لسانیات کا علم فروغ پاتا رہا۔ جب اب اردو لسانیات بھی ترقی کر کے تاریخی اور تقابلی لسانیات کے علم سے توضیحی اور عمومی لسانیات تک پہنچ چکی تھی۔ علمی لسانیات کا دائرہ نفسیاتی، سماجی، اخلاقی اور فلسفیانہ لسانیات تک پھیلا تو اردو لسانیات کی طرف سے بھی علمی لسانیات کے ان جدید تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمارے ماہرین لسانیات نے اردو کے لسانی مسائل اور موضوعات پر جس قدر سنجیدگی سے غور و فکر کیا اور اپنے عمیق مطالعے اور مشاہدے کی بنیاد پر ایسی اعلیٰ پائے کی مستند کتابیں اور مضامین لکھے،
وہ اردو کے علاوہ دوسری زبان کے ماہرین کے لیے بھی مشغلِ راہ ہے۔